دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور تعلیم دے ان کو، ایسا نبی بھیج دیجیے جو تعلیم دے، جو سکھا دے الکتاب قرآن، اس کتاب کو پھر سکھا دے لوگوں کو، اس کا مطلب بتا دے، سمجھا دے لوگوں کو، والحکمت، کتاب و حکمت سمجھا دے، قرآن کریم سکھا دے، حکمت سے مراد سنت، اللہ کے رسول کی سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، یا یوں سمجھے کہ یہ کتاب ایک مختصر کتاب ہے، پوری شریعت تو اس میں نہیں سما سکتی تھی نا، شریعت ہے پوری لیکن اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے، تو تفصیل کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، ایک وحی متلو ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی وہ یہ ہے، اور ایک وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اللہ کے رسول کے فرمودات ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ تو تاکہ دوسرا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ نبی آئے دنیا میں اور لوگوں کو کتاب و حکمت سکھا دے، قرآن و سنت سکھا دے، اور قرآن کی آیتیں بھی سکھا دے اور اپنے ارشادات بھی بتا دے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ دیکھیں، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے استاد کا ہونا لازمی ہے، بغیر استاد کے ہدایت پانا مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا تھا بھائی، دیکھیں یہ تو اللہ کی سنت رہی ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے نبی دنیا میں آئے ان کو اللہ پاک نے صحیفے عطا فرمائے، چھوٹے چھوٹے رسالے عطا فرمائے۔ صحیفے کا مطلب یہی ہے، یا بڑی بڑی کتابیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، احکامات تو آئے نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے کلام تو آئے دنیا میں، بڑے کلام 4 ہیں، باقی تو چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں۔ تو جب بھی اللہ پاک نے کتاب نازل کی، اس کے ساتھ نبی بھی نازل فرمایا، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا استاد بھی بھیج دیا۔ ہاں، ایسا نہیں، یہ تو ہو سکتا تھا کہ بھائی چلو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہاں کیا بھائی احادیث پر اعتبار نہیں، بکواس کرتے رہتے پرویزی شرویزی لوگ، تو بس کتاب ہمیں کافی ہے، کتاب اللہ کافی ہے، کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ سے کیا تم سیکھ سکتے ہو؟ جب تک کہ اس کا استاد، سکھانے والا، اس کی فرمودات سے انحراف کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے یہ تو اللہ کر سکتے تھے کہ جناب ایک فرشتے کے ذریعے خانہ کعبہ پر آ کے قرآن کریم رکھتے تھے، اور فرشتہ اونچی آواز میں اعلان کرتے کہ لوگوں سنو، میں اللہ کا فرشتہ آیا ہوں، اللہ کا کلام تمہارے لیے لایا ہوں، اس کو پڑھو، سیکھو۔ ایک نسخہ خانہ کعبہ میں، ایک نسخہ جناب امریکہ میں، ایک پاکستان میں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح چلتے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ صرف کتاب سے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ استاد نہ ہو۔ استاد ہونا لازمی ہے، بغیر استاد کے یار دنیا کی چیزیں دیکھو، ایک بندہ ڈرائیور نہیں بن سکتا جب تک کہ پریکٹیکل نہ کرے، کوئی استاد نہ سکھا دے۔ بھائی استاد ساتھ ہوگا، سکھا دے گا، یہ سٹیئرنگ ہے، یہ بریک ہے، یہ کلچ ہے، گھیر ہے وغیرہ، وہ آہستہ 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 کبھی ٹکر دے گا، کبھی مار دے گا، سیکھے گا نا آہستہ آہستہ۔ تو استاد کے بغیر بس صرف کتابوں میں پڑھے کہ بھائی ڈرائیونگ ایسی ہوتی ہے، سٹیئرنگ کو سنے والا، پھر جا کے گاڑی چلا سکتا ہے؟ کدھر چلا سکتا ہے؟ کوئی انجینئر بغیر استاد کے انجینئر نہیں بن سکتا، کوئی ڈاکٹر بغیر استاد کے استاد نہیں بن سکتا، ہر دنیا کی ہر چیز ہے۔ تو ایک عالم بغیر قرآن کریم پڑھے کسی استاد کے کیسے عالم بن سکتا ہے؟ آج کل تو جناب عالم تو کیا ہے، مفتی بنے ہوئے ہیں لوگ بغیر پڑھے، صرف کتابوں میں۔ آپ خود بتائیں، آپ جائیں، آپ کی طبیعت سیٹ نہ ہو، آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر سے تعارف پہلے کروائے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو کہیں سے، کسی سے میں نے نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں، کسی جناب ادارے میں نے کچھ نہیں پڑھا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ کوئی حکیم کے پاس جائے، وہ بھی یہی کہے کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بھئی اس چیز میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ علاج کراؤ گے اس سے؟ بالکل نہیں کرو گے۔ بھائی اس کو پتہ نہیں ہے، مروا دے گا مجھے۔ ہاں، اگر ایک مستند ہے، باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، پھر اس نے اپنا کلینک کھولا، تو پھر تب اس کے پاس جائیں گے نا۔ تو دنیاوی چیزوں میں تو ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ جب تک کہ کوئی ماہر نہ ہو، کوئی مستند بندہ نہ ہو، اس کے پاس پھر جب اس کی باتوں کو تسلیم کریں گے، اس کے پاس جائیں گے۔ لیکن دین کے معاملات میں جناب ہم خود بھی مفتی بنے ہوئے ہیں، کسی سے پڑھا شڑا نہیں، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں۔ ہاں ٹھیک ہے، ذہین لوگ دنیا میں ہیں، یہ میں نہیں کہتا ہوں، کتابوں میں پڑھ کر بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ذہانت کا یہ نہیں ہے کہ جناب وہ جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ خود سمجھے،
قرآن کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تورات سکھانے کی اللہ پاک نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ انجیل کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، زبور کے لیے داؤد علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے یہ ساری چیزیں سکھا دی لوگوں کو۔ تو بغیر استاد کے کتاب نہیں سکھائی جاتی بھائی، پریکٹیکل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول دنیا میں آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھا دی۔ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا فرض منصبی یہ ہے کہ اللہ تاکہ ان کو سکھا دے